بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 9، حروف شجریہ۔ حرف حافیہ پچھلے اسباق کی دہرائی۔ ہم حروف تہجی کے مخارج سیکھ رہے ہیں۔ حروف کے ادا کرنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ حروف حلقی کے مخارج ہم پڑھ چکے ہیں۔ حروف حلقی گلے سے ادا ہونے والے حروف کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے حروف لسانیہ شروع کیے ہیں۔ حروف لسانیہ زبان سے ادا ہونے والے حروف ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہم قاف اور کاف کا مخرج پڑھ چکے ہیں، جنہیں حروف لہاتیہ بھی کہتے ہیں۔ زبان کے درمیان سے ادا ہونے والے حروف جیم، شین یا حروف شجریہ کے مخارج۔ زبان کے درمیان سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین یا۔ یہ 3 حروف زبان کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ مخرج: جب زبان کا درمیان اوپر کے طرف تالو سے لگتا ہے تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین یا۔ انہیں حروف شجریہ بھی کہتے ہیں۔ سوال: جیم، شین یا کا مخرج کیا ہے؟ بہت ہی آسان جواب ہے، یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، وسط زبان، وسط تالو، یعنی زبان کا درمیان تالو کے درمیان سے لگے۔ حروف تہجی میں جیم، شین یا کے مقابلے میں کوئی ایسا حروف نہیں جو ان کے مخرج سے ملتا ہو، اس لیے یہ تینوں آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ یہ تینوں باریک حروف ہیں۔ ضاد، حروف حافیہ کا مخرج: جب صاد کے اوپر نقطہ آ جائے تو ضاد بن جاتا ہے۔ مخرج: زبان کی کروٹ یا زبان کی سائیڈ جب اوپر کے پانچوں داڑوں پر لگے تو ضاد ادا ہوتا ہے۔ یہ مخرج بہت ضروری ہے کیونکہ اس کو بہت سے لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ تفصیل: ضاد کا مخرج یہ ہے کہ جب آپ کی زبان کا درمیانی کنارہ زبان کی سائیڈ یا زبان کی کروٹ داڑوں کے ساتھ اوپر لگاتے ہیں، دائیں طرف یا بائیں طرف کسی بھی ایک طرف آپ لگا سکتے ہیں، جس میں بھی آپ کو آسانی ہو تو آپ کی زبان کا درمیان اوپر داڑوں پر لگے تو ضاد بنتا ہے۔ یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ زبان کی نوک داڑوں پر نہیں لگانی بلکہ زبان کی سائیڈ داڑوں پر لگانی ہے، اور نہ ہی زبان کی سائیڈ اوپر کے دانتوں پر لگانی ہے۔ زبان کی سائیڈ اوپر کی داڑوں پر لگے گی تو ضاد ادا ہوگا۔ یہ خیال رکھنا ہے کہ ضاد کو دال یا زا کے ساتھ مکس نہیں کرنا، یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ موٹا حرف ہے۔